السلام علیکم معزز طالبات، آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ چند دعائیں جن کی وجہ سے اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے تو انشاءاللہ وہ اتر جائے گا، اور آپ نے ان کو ریگولر ہر وقت زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ تو آئیے وہ دعا سیکھتے ہیں کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس زمانے میں قرض لینے سے ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو پہلے پوری کوشش کریں کہ جتنا ہمارے اپنے پاس مال ہے اسی سے ہم کام چلا لیں، لیکن اگر ہمارا کام نہیں چل رہا تو پھر ہم مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ کسی سے قرض لے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اس کو واپس کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرض خواہوں کو مقروض کی طرف سے اس کا قرض خود ہی ادا کر دیں گے۔ اور قرض لیتے وقت ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے اس بندے کا اتنی مدت تک قرض ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی لگاتار مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر آپ نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جس کو حضرت ابو امامہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ ابو امامہ، آپ نماز کے علاوہ وقت میں یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، مجھ پر فکروں اور قرضوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے امامہ، کیا میں تجھے وہ کلمات سکھاؤں کہ جب تو انہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تیرا غم بھی دور کر دے گا اور تیرا قرض بھی ادا کر دے گا؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی، آپ مجھے ضرور بتائیے وہ کون سی دعائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ دعا پڑھی گا، اللہم انت تکشف المغرم والمأسم، اللہم انت تکشف المغرم والمأسم۔ اس دعا کو تو نے ہر وقت جو ہے نا پڑھنا ہے کہ اے اللہ، تاوان سے چھڑوانے والا بھی تو ہے، والمأسم، اور گناہوں سے دور کرنے والا بھی تو ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن جمعہ کے دن نہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل نہیں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی تو آپ میرے پاس آئے اور ارشاد فرمایا، تم جمعہ کے دن کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے اوپر یہودی کا قرض رہتا ہے، میں آپ کے پاس آ رہا تھا لیکن راستے میں اس نے مجھے روک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ والی دعا فرمائی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت سے ملتی جلتی آیات ہے۔ آگے ایک اور حدیث پاک میں ایک اور دعا بھی آتی ہے، وہ دعا یہ آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں فکر اور غم سے، اور تیری پناہ چاہتی ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتی ہوں بزدلی اور بخل سے، تیری پناہ چاہتی ہوں قرض کی بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں قرض کی لعنت سے بچائے، قرض کی دلدل سے بچائے، کیونکہ یہ جب انسان پہ بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے تو انسان بذات خود پریشانیوں اور غموں میں گھر جاتا ہے اور انسانوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے کچھ قرض لیا بھی ہوگا تو ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے، ہمارے لیے بھی راستے کھول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔